أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، قرآن کریم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور راہ نجات ہے۔ اللہ تبارک تعالی اس میں گزشتہ قوموں کے حالات و تذکرے فرماتا ہے، اور ان حالات اور تذکروں سے مقصود اس امت کو سمجھانا ہے۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے کی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک تعالی نے گزشتہ قوموں میں سے ایک قوم کا حال ذکر فرما کر اس امت کو متنبہ فرمایا۔ کئی مرتبہ اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور جا بجا عذابوں کی شکلیں سامنے آئیں، اور جا بجا اللہ نے اپنی رحمتوں کو ظاہر فرمایا، مگر وہ عذابوں کو دیکھ کر بھی نہ سمجھے، اور اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے سبق حاصل نہ کیا، نہ عذابوں کو دیکھ کر زندگی بدلی، اور نہ اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو کر اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ جب دونوں کام نہیں ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پتھر بنا دیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اس لیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر بھی بعض ایسے ہیں کہ جن پتھروں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اوپر سے گر کر نیچے آ جاتے ہیں۔ پتھر ہمارے اعتبار سے دیکھنے میں ایک بے جان مخلوق ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اس کے اندر بھی موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ پاک کی ہر مخلوق، جاندار، بے جان، حیوانات، نباتات، ہر چیز اللہ کی مخلوق، ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔
اور یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اس کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ کیفیت ہے کہ اندر سے پانی بہہ پڑتا ہے، گویا کہ اس کے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور کچھ سے فرمایا کہ پانی رسنے لگتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف اور خشیت سے اوپر سے بلندی سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں۔ مگر انسان، اس کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، آنسوؤں کا بہنا ختم ہو گیا، آنکھیں بہنا ختم ہو گئی، آنکھوں میں جمود پیدا ہو گیا، دلوں میں سختی پیدا ہو گئی۔ اس لیے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس امت کو متنبہ فرمایا کہ تم اپنے دلوں کو ایسا سخت نہ کر بیٹھ۔ پوچھا گیا کہ دل کی سختی کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ میرا دل سخت ہے؟ دل کی قساوت، دل کی سختی کیسے پتہ چلے گی؟ ہر شے کی ایک شناخت اور علامت ہوتی ہے، دل کی سختی کیسے پتہ چلے گی کہ میرا دل سخت ہے؟ میرے دل کے اندر بدنصیبی آ چکی ہے۔ فرمایا جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف کا آنسو نہ نکلے، یہ دل کی سختی کی نشانی ہے۔ نمبر 2، حق بات سے دل اثر قبول نہ کرے، قرآن سے دل اثر قبول نہ کرے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے دل اثر قبول نہ کرے، سامنے آنکھوں کے موت کا کرشمہ دیکھ کر بھی انسان اپنی موت کو نہ یاد کر سکے تو یہ اس کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے۔ دل کے پتھر سے بھی سخت ہو جانے کی یہ نشانی ہے۔ حق بات اندر نہیں جا رہی، کسی بھی لمحے دل پسیج نہیں رہا، کسی بھی لمحے اس دل میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، اور اسی طرح سے حرص علی دنیا، دنیا کا حریص ہونا، یہ بھی مال آئے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال سمیٹنا، دنیا کو سمیٹنے کی فکر لگ جانا، حرص آ جانا، یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے، یہ قساوت قلبی کی نشانی ہے، یہ دل کے سخت ہو جانے کی نشانی ہے۔ اور چوتھی چیز وطول الامل، امیدوں کا لمبا ہو جانا، لمبی لمبی امیدیں لگا رہا ہے، شام تک نہیں، دوپہر تک نہیں، کل تک نہیں، پرسوں تک نہیں، سالوں کی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی توبہ کر لو، مول صاحب ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو چند دن مزے اڑانے دو، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو میں نیا 4 دن پہلے چیک اپ کرا کے آیا ہوں، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی مرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امیدوں کا لمبا ہونا۔ سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق،
ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ پاک کی یاد کے لیے، اور اللہ نے جو قرآن کریم اتارا ہے، اللہ نے جو احکام اتارے ہیں، اللہ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت آپ کو دی ہے، وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اس کے لیے جھک جائیں، ایمان والوں کے دل قرآن کے لیے جھک جائیں، ایمان والوں کے دل اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، ایمان والوں کے دل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے جھک جائیں۔ وہ وقت نہیں آیا، کب آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اہل کتاب گزشتہ قوموں کی طرح ہو جائیں کہ جن پر ان کی امیدیں لمبی ہو گئی تھیں، اور امیدیں لمبی ہونے کے نتیجے میں فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت کا طبقہ تو نافرمان ہی تھا۔ آئیے میں اور آپ ہم اپنا احتساب کریں کہ یہ آیت مجھے خطاب تو نہیں کر رہی ہے۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں؟ کیا یہ وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے جھک جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایسا نہ بننا جیسے اہل کتاب ہو گئے تھے اور امیدیں ان کی لمبی لمبی تھیں اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثریت تو نافرمان ہی ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے، امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہوتی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ قومی تقسیم، علاقائی تقسیم، ملکی تقسیم، زبانی تقسیم، وطنی تقسیم، یہ سب تقسیمیں ہماری اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ تقسیمیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ تقسیمیں نہیں ہیں۔ امت مسلمہ ایک ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 7 بر اعظموں کے اندر رہنے والے سارے کے سارے انسان جو امت مسلمہ ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم میں پیر میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ سر میں درد ہونا، اگر انسان کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے، مثال سمجھیے گا، جو انسان کے جسم کے لیے مضر ہوتی ہے، تو وہ چیز آدمی کھاتا ہے، منہ سے جاتی کہاں ہے؟ معدے میں، اٹھائی کس سے؟ ہاتھ سے۔ ضروری نہیں ہے اس زہر کا اثر ہاتھ پر ظاہر ہو، ضروری نہیں ہے اس زہر کا اثر منہ کے اندر ظاہر ہو، ضروری نہیں ہے اس زہر کا اثر معدے پر ظاہر ہو، جسم کے کسی بھی حصے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، اور نافرمانی کا اثر کسی بھی جگہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ میری نافرمانی کا اثر بھی کسی جگہ ظاہر ہو سکتا ہے، چونکہ امت مسلمہ متحدہ امت ہے۔ تو اگر کسی بھی جگہ پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا کوئی ایسی آزمائش کی شکل آ جائے، یہ نشانی ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نافرمان اور میں فرما بردار، اس لیے کہ میرے اوپر تو عذاب نہیں آیا،
میرے اوپر عذاب نہ آنا، کسی شکل کا نہ آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ کسی دوسرے پر تکلیف کا آ جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے تکلیف کا آنا بھی امتحان ہے اور راحت کا ملنا بھی امتحان ہے۔ دونوں چیزیں امتحان ہیں، دونوں انسان کے لیے امتحان ہیں۔ بات یہ ہے سوات اور بنیر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی شکلیں جو ظاہر ہوئی ہیں، آپ چاہے ان کو اللہ کی قدرت کی شکلیں کہیے، چاہے ان کو عذاب کی شکلیں کہیے، چاہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں کہیے، یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے سبق ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ اب ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ الف لام میم سجدہ کی، توجہ فرمائیے گا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ آیت میرے اور آپ کے دل کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ ومن اظلم، ظالم کون ہے؟ جو کسی کو گالی دے۔ ظالم کون ہے؟ جو کسی کو قتل کرے۔ ظالم کون ہے؟ جو کسی کو تھپڑ مارے۔ ظالم کون ہے؟ جو کسی کا مال غصب کرے۔ قرآن کریم کی آیت کیا بتا رہی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دیکھی ہیں، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں دیکھی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے اسے سمجھایا گیا، اسے ڈرایا گیا، اسے متنبہ کیا گیا، ان نشانیوں کے ذریعے سے اسے پلٹنے کا کہا گیا، یہ نہیں پلٹا۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے اسے توبہ کی تلقین کی گئی، اس نے نہیں توبہ کی۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کو نافرمانیوں سے پیچھے ہٹنے کا کہا گیا، نہیں پیچھے ہٹا۔ ثم اعرض عنہا، نشانیاں بھول گیا، نشانیاں بھول گیا۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم بدلہ لیتے ہیں، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اولا یرون، سورہ توبہ، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون، یہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو کسی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، کسی تکلیف میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر تو نہیں آیا۔ میں عرض کرتا ہوں سوات و بنیر نہیں ڈوبے، ہمارے دل غفلت میں ڈوب گئے۔ وہ تو پانی میں ڈوبے، وہ تو جو ڈوب گئے، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، گھر کے گھر اجڑ گئے، افراد کے افراد موت کا لقمہ بن گئے، مگر ہمارے دل ابھی بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ سب کچھ سن کر، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں میں میڈیا پر مظاہر دیکھ کر بھی ایک آدمی اپنے آپ کو توبہ کی طرف نہ لائے تو کب لائے گا؟ پھر وہی آیت سورۃ الحدید کی پھر سے دہراتا ہوں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے سامنے اور اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ کے احکام کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکا دو؟ وہ نہیں آیا۔ غزہ اور فلسطین کے حالات دیکھے، نہیں دل بدلے۔ اپنے ملک کے حالات دیکھے، نہیں دل بدلے۔ اپنے شہر کے اندر حالات دیکھے، دل نہیں بدلے۔ اپنے محلے اور قصبے کے اندر اپنی آنکھوں موتیں دیکھیں، پھر بھی دل نہیں بدلا تو کب بدلے گا؟ پھر وہی دل ہے جو بنی اسرائیل کا دل تھا، جس کو قرآن کہتا ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔
اس لیے کہ پتھروں سے بھی پانی بہہ پڑتا ہے۔ ان حالات میں بھی جو توبہ نہ کرے، ان حالات میں بھی جو استغفار نہ کرے، ان حالات میں بھی جو نافرمانی کو نہ چھوڑے، ان حالات میں بھی جو گناہ کو نہ چھوڑے، آخر کب چھوڑے گا؟ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا کسی بھی وقت برس سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب لانے کے لیے کسی شکل کا پابند نہیں ہے کہ وہاں تو بادل پھٹے یہاں تو نہیں پھٹ سکتے۔ ارے یہ واقعات تو ماضیوں میں نہیں سنے گے، آج یہ واقعات زیادہ سننے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی کسی شکل کا پابند نہیں ہے، اللہ کہیں سے بھی عذاب کی صورت پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بادل جو قوم عاد نے دیکھا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ تو بارش، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آیا، یہ تو برسے گا، یہ فصلیں ہماری لہلہائیں گی، اور جناب ہم فصلوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ہماری کھیتیاں پکیں گی، اور ہماری سال کی معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ ہود علیہ السلام نے کہا بل ہوا مستعجلتم بھی، او ظالمو یہ بادل نہیں ہے، یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھنے میں بادل لگتا ہے، اس میں بارش نظر آتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس خیر کے اندر سے شر نکال کے لے آئے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، ایسی ہوا اللہ پاک نے مسلط کر دی کہ اس ہوا نے ہر شے کو نیچے سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ کس طرح سے ہوگے؟ ایسے ہوگے جیسا کہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ آج دیکھو جا کے ان بستیوں کا کیا حال ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے یہاں کوئی گھر تھا ہی نہیں بھائی، پانی سب کچھ بہا کر لے گیا، ایسے محسوس ہو رہا ہے یہاں صدیاں کسی کا مکان بنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اوپر سے نیچے لڑکتی ہوئی آپ نے نہیں دیکھی؟ یہ مناظر میڈیا پر آپ نے نہیں دیکھے؟ ان چٹانوں کو کون اپنی جگہ سے سرکا رہا ہے؟ وہ کیوں سرک رہی ہیں؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا، اللہ کے حکم کا اثر وہ چٹانیں بھی لے رہی ہیں، مگر یہ انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا، یہ نہ نرم ہو۔ آئیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے اول کام، سب سے پہلا کام، سب سے ضروری کام، فرض عین کا درجہ، فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سب سے اہم ترین کام اس وقت توبہ اور استغفار ہے۔ اس وقت توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے اس وقت تک میں عذاب نہیں دوں گا جب وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، استغفار کرتے رہیں گے تو میں عذاب نہیں لاؤں گا، استغفار کرتے رہیں گے تو میں عذاب نہیں لاؤں گا۔ میرے عزیز، استغفار کا مطلب صرف یہی نہیں ہے تسبیح ہاتھ میں لے لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا، کوئی شک نہیں استغفر اللہ پڑھنے پر ثواب ہے، مگر استغفار کے اندر 3 باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں ہوں گی تو میرا اور آپ کا استغفار مکمل ہے، ورنہ استغفار ناقص ہے۔ نمبر 1، جو گناہ زندگی میں ہو چکے ان گناہوں پر ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط راستے پر چل پڑا، میں غلط ڈگر پر چل پڑا، میری صحبت غلط ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا غلط ہو گیا۔ اس غلطی کا احساس، اس غلطی کا شعور انسان کے اندر بیدار ہو جائے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ ندامت، شرمندگی، ندامت، انسان جس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، جاتا ہے اپنے آپ کو جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، صاحب معاف کرنا میں بہت شرمندہ ہوں، صاحب معاف کرنا میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت نادم ہوں۔ باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، پڑوسی کے سامنے آدمی شرمسار ہو جاتا ہے،
اور آدمی گردن جھکا دیتا ہے، صاحب معاف کر دینا، کیا سزا ہے میری، مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تھپڑ مارنا چاہتے ہیں، میں ہر سزا کا مستحق ہوں۔ ایک انسان کے سامنے ایسے نادم بن جاتا ہے، مگر یہ انسان جب اللہ کے سامنے نادم بنے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ ندامت اپنے اندر اللہ کے سامنے لاؤ کہ اے اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، اے اللہ میں سراپا گناہ ہوں، سراپا ظلم ہوں، سر سے لے کر پیر تک گناہ ہی گناہ ہیں، میں اس بات کا مستحق ہوں۔ اس وقت تیری طرف سے عذاب کا کوڑا برسے اور زمین مجھے نگل جائے، مگر اے اللہ یہ تیرا رحم ہے، یہ تیرا کرم۔ یہ ندامت لاؤ اپنے اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ندامت کی مثال بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ندامت اس چیز کا مطلب ہے کہ ایک آدمی شکار کے لیے نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے یا شکار کا آلہ ہے، اور سامنے جھاڑیوں میں وہ دیکھتا ہے کوئی چیز اور اسے محسوس ہوا کہ کوئی شکار ہے، ہرن ہے، اس نے اپنی بندوق چلا دی، اور جب اس نے تڑپنا شروع کیا، چھری لے کے یہ جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، قریب پہنچتا ہے تو اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ بتاؤ اسے کیسے ندامت ہوگی، اور یہ کیا کہے گا، ہائے میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا مار دیا۔ بتاؤ اس کو کیسی ندامت ہوگی۔ فرمایا یہ ندامت لاؤ، یہ ندامت لاؤ۔ ان تین اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ والی ندامت لاؤ۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا۔ وہ تین اصحاب جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک ہوا بھی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نکلنا ہے مگر نہیں جا سکے، آزار پیش فرما دیے، اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی آ گئی۔ اللہ اکبر، ایسی ناراضگی، اور وہ اللہ کے تین بندے ایسے شرمسار ہوئے، ایسے نادم ہوئے، ایسا افسوس کرنے لگے۔ کیا کہا قرآن نے ان کی توبہ کا منظر کھینچا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ نے ان تین کی توبہ کو بھی قبول کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی ان پر، کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، ادھر جائیں کون ہے، رشتہ دار ہے، یہ بھی منہ پھیر رہا ہے، یہ کون ہے، بیوی، وہ بھی منہ پھیر رہی ہے، یہ کون ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی خدمت میں آتے ہیں، وہ بھی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، جب آنکھ اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں آپ بھی آنکھ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ حال ہو گیا، وضاقت علیہم انفسہم، اپنی ذات سے بھی تنگ ہو گئے، اپنی ذات سے بھی تنگ ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ توبہ لاؤ، یہ شرمندگی اور ندامت لاؤ اپنے گناہوں پر۔ تو یہ پہلی شرط ہے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے پہلی شرط ہے یہ ندامت، یہ ندامت۔ نمبر 2، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، جب تک پیچھے نہیں ہٹے گا توبہ قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، عزم مصمم کرے، عزم کرے، ارادہ کرے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبہ قبول ہے۔ نمبر 1 شرمندگی ہو، اور نمبر 2 اس گناہ کو فوری چھوڑ دے، اور نمبر 3 عزم مصمم ہو اس گناہ کے پاس آئندہ نہیں جاؤں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں من نجات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے، عذابات سے بچنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں آئیں تو بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بات ان پیاروں نے نہیں چھوڑی جنہوں نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ پوچھی ہو۔ امت کا بھلا کر کے وہ چلے گئے، ہر بات پوچھ کر چلے گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کا جواب شافی کافی مکمل جواب لے کر امت کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ کیا نجات کی صورت ہو سکتی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں، تین کام کر لینا نجات ہو جائے گی، تین کام کر لینا نجات ہو جائے گی۔ آئیے یہ تین کام کرنے کی تو نیت کر لو، یہ تین کام کرنے کی نیت کر لو جو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا امسک علیک لسانک، زبان پر قابو پا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبان پر قابو پا لینا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحتیں فرمائی، اسلام کا خلاصہ بتایا، دین کا خلاصہ بتایا۔ ایک بڑی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، یہ سارے خلاصے ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولا ادلک علی ملاک الامر کلہ، معاذ ایک ایسی جامع بات بتا دوں کہ پورے اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے، پورے دین کا دار و مدار اسی پر ہے، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، معاذ ایک بات بتا دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور، ارشاد فرمائیے، قربان جاؤں آپ پر، آپ ارشاد فرمائیے، میں عمل کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، معاذ فرماتے ہیں ادھر دیکھیں، فاخذ بلسانہ، زبان پکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، معاذ زبان کو قابو میں رکھنا۔ معاذ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا انا لمؤاخذون بما نتکلم به، جو زبانوں پر ہماری آتا ہے کیا اس پر مواخذہ ہوگا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے کہا سکولت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تیرے اوپر روئے۔ هل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم، هل يكب الناس على وجوههم في جهنم الا حصائد السنتهم، معاذ جہنم میں اوندے منہ گرانے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ زبان کا بڑبڑانا ہے، زبان کا بڑبڑانا ہے۔ ادھر گالی دے رہا ہے، اسے گالی دے رہا ہے، اسے گالی دے رہا ہے، اسے زبان سے ٹچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے ساتھ زبان سے فراڈ کیا، اس کے ساتھ طنز کیا، اس کی چغل خوری کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس زبان سے نکلنے والا کلمہ کتنا بدترین ہے، کتنا زہریلا ہے؟ بتاؤ پوری دنیا میں کون سا ایسا ایٹم بم ایجاد ہوا ہے جو پوری دنیا کو ایک لمحے میں ملیا میٹ کر دے اور تباہ کر دے؟ کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر انسان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کفر ایسا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ساتوں آسمان گرنے کو لگتے ہیں، پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو روکا ہوا ہے، اگر اللہ نہ روک رکھے تو یہ انسان کی زبان سے اتنا بدترین جملہ نکلتا ہے کہ اس سے آسمان اور زمین گر پڑے۔ اور ہم سوچتے ہیں میرے کہنے سے کیا ہوگا، میں تو ایک ہوں، میرے کہنے سے کیا ہوگا، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، سارا دن جو چاہے زبان سے بولتا رہے، سارا دن جو چاہے مٹی دوسرے کی پلید کرتا رہے،
सारा दिन जो चाहे महल्ले के अंदर गीबत के ढेर, गिलाजत के, गंदगियों के ढेर लगाता रहे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे महल्ले पर असर नहीं पड़ेगा, इससे मुल्क पर असर नहीं पड़ेगा, इससे उम्मत मुस्लिमा पर असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सिर्फ इतना बोल दिया मैंने, इतना बोल दिया सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जो कद में छोटी थी, कद में, तो बस मैंने इशारा कर दिया, रसूलुल्लाह ने उनका नाम लिया और मैंने इशारा किया, वो इधर मेरी तरफ देखें, वो ये क्या है, छोटे कद की तरफ इशारा है। फरमा आयशा, आयशा वो कलिमा तूने कह दिया, अगर इस कलिमे को दुनिया के 7 समंदरों में डाल दिया जाए, 7 समंदरों का पानी कड़वा हो जाएगा। कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, क्या कुछ नहीं बयान फरमाया। और फिर उधर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन पर कुरान की बरात उतरती है, जिनके आमाल देखिए, जिनके आमाल सालिहा एक तरफ, और आज मेरे पास तो कोई अमल साले भी नहीं है, आज हमारे पास तो अमल साले भी नहीं है, नेक अमल भी नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, जबान से, आंख के गुनाह, जबान के गुनाह, कान के गुनाह, हाथ के गुनाह, पैर के गुनाह, इन गुनाहों से जब तक तौबा नहीं होगी, अल्लाह तबारक तआला के अजाब आते रहेंगे। वो वक्त दूर नहीं है कि उस अजाब के अंदर में और आप मुब्तला हो जाएं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो एक बात ये अर्ज कर रहा था, उक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या अमल है निजात का? अमसिक अलैका लिसानक, जबान रोक लेना, जबान को काबू कर लेना। नंबर 2, वलयसा का बैतुक, बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना, अपने घर के अंदर रहा करो, अपने घर में रहा करो, फितनों की जगह पर मत जाया करो, फसाद की जगह पर मत जाया करो, बुरी सोबतों में मत जाया करो। वब्की अला खतियतिक, अपने गुनाहों पर रोते रहना। उक़बा, अपने गुनाहों पर रोते रहना, अपनी नाफरमानियों पर रोते रहना। उक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो मुक़द्दस लोग जिनको अल्लाह कहता है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए, वो मुक़द्दस जमात जिनके बारे में अल्लाह कहता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके लिए अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इब्की अला खतियतिक, उक़बा अपने गुनाहों पर रोते रहना। मेरे और आपके गुनाह नहीं है, हमें रोने की जरूरत है, हमें रोने की जरूरत है, हमें तौबा की जरूरत है, हमें अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है, हमें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। तो एक बात तो ये करनी है कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। दूसरी बात ये करनी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए मुआविन बना करो, हर हाल में मुआविन बना करो। खास तौर पर जब ऐसे हालात पेश आए, जो तावन हो सके माल से तावन करो, जान से तावन करो, जबान से तावन करो। ऐसे हालात में जब रोडों पर पानी खड़ा हो, उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान भाई परेशान हो, निकलो ना बाहर, रोडों पर निकलो, मैकेनिक हजरात निकलें, जिनकी गाड़ियां फंसी हुई हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम करें ना। एक दिन तो तय कर लो कि यार आज तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। मोटरसाइकिल के मैकेनिक निकले ना बाहर, कहें आज अल्लाह की रजा के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देनी है, अपने औजार साथ लो और निकलो बाहर। नहीं, आज ही कमाई का दिन है। और मेरे अजीज, आज ही कमाई का दिन है। आम दिन के अंदर अगर तू कारीगर आदमी है, एक चीज का तू 50 रुपए लेता है, और आज जब उम्मत मुस्लिमा का जवान, बूढ़ा, कोई खातून साथ लिए हुए परेशान रोड पे खड़ा है, आज तुझे मालूम है इसकी जबान से, अगर मैं आज अपनी जबान से 500 मांगूंगा तो ये 500 देने के लिए तैयार है, क्योंकि मजबूर है। क्यों किसी की मजबूरी से फायदा उठाते हो? वो पैसा जो तुम किसी की मजबूरी से फायदा उठाकर तुम अपने घर में लेके जा रहे हो, उस पैसे से तुम अपने बच्चों को पालोगे, वो पैसा तुम अपनी बीवी को खिलाओगे, और फिर तुम ये तवक्को करोगे कि बच्चे फर्माबरदार बने, फिर तुम तवक्को करोगे कि बीवी फर्माबरदार बनेगी। कैसे हो सकता है?
تو اس لیے یہ موقع کمانے کا موقع ہے، میں کہہ رہا ہوں کمانے، مگر نیکی کمانے کا موقع ہے۔ ہر موقع پیسہ کمانے کا نہیں ہوتا، کوئی موقع آتا ہے آخرت کمانے کا، نکلا کرو آخرت کمانے کے لیے، اور جناب لوگوں کی مدد کرو۔ یہاں تو یہ حال بھی دیکھا گیا ہے، روڈوں میں لوگ پریشان، وہاں لٹیرے پہنچ جاتے ہیں، ڈاکو پہنچ جاتے ہیں، موبائلیں چھینی گئی ہیں، پیسے چھینے گئے ہیں، خواتین کے گلوں سے زیورات نکالے گئے ہیں۔ یہ اس دھرتی کے اندر یہ بھی ہے۔ جب اس دردی میں یہ بھی ہے تو بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کی اور عذابوں کی نشانیاں دیکھ کر جو اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، اور جس کا دل نہیں نرم ہوگا، ثم اعرض عنہا، جس کو اللہ نے کئی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں مگر وہ نہیں بدلا، تو پھر اللہ کا فیصلہ سن لو، انا من المجرمین منتقمون، ایسے ظالموں سے اور مجرموں سے پھر اللہ انتقام لیتا ہے۔ پھر انتقام کی کئی صورتیں آتی ہیں، پھر کاروبار کا ٹھپ ہو جانا یہ انتقام کی شکل ہے، بیوی کا نافرمان ہو جانا انتقام کی شکل ہے، اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ انتقام کی شکل ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی عذاب کی کسی شکل کا پابند نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے۔